مفتی صاحب، یہ جو 295 کا کیس لگایا گیا ہے مرزا پہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بتائیں نا ذرا۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ مفتی صاحب، یہ بریلوی اور دیوبندی کے آپس میں کیا مسئلے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں، بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے، صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں۔ تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہیں۔ پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں صدی کے مجدد اعظم، یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے۔ اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے۔ ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ، یہ سارے فتوے کس کے ہیں؟ گستاخیوں کے۔ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں، بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے۔ تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے۔ تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے، جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا۔ یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے، معاذ اللہ۔ ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو۔ تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں۔
بھائی شریعت کا حکم ہے، کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور ایک صحیح، تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا۔ یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے۔ تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے۔ ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ یہ شہد بھی۔ مفتی صاحب کے مزید ایسے انفارمیٹیو بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔